السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو میرا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تواضع کا بیان۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق بات کرنے والا اور منافقین پر سختی کرنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سب سے بہتر ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے غلط کہا، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بھی بہتر شخص کو دیکھا ہے۔ من ہو، وہ کون؟ جواب دو۔ فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عوف بن مالک نے بالکل سچ کہا ہے اور تم نے ٹھیک نہیں کہا۔ اللہ عزوجل کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اور نفیس تھے، جبکہ میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ راہ سے ہٹا ہوا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے میں راہ حق سے دور تھا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 6 سال پہلے اسلام لائے۔ حضرت مجاہد بن سعید سے روایت ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ رستم پہلوان نے قادسیہ کی طرف رخ کیا ہے، تو اسلامی لشکر کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے صبح سے لے کر ظہر تک مدینہ سے باہر جانے اور آنے والوں سے معلومات حاصل کرتے رہے۔ تو دن ڈھلنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ایک دن باہر گئے ہوئے تھے کہ فتح کی خوشخبری لانے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے، ہم قادسیہ سے آ رہے ہیں۔ فرمایا، جنگ کے متعلق کچھ بتاؤ۔ عرض کرنے لگے، اللہ کریم نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر خوش ہوئے، لیکن خبر دینے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ وہ مخبر اپنی سواری پر سوار ہو کر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے۔ جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے ہر آنے والا شخص السلام علیکم یا امیر المومنین کہنے لگا، تو اس سوار کو پتہ چلا کہ یہی امیر المومنین ہے۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ مجھے بتا دیتے تو۔ فرمایا، میرے بھائی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا، تم اپنی بیویوں کا حق مہر 40 درہم سے زیادہ مقرر نہ کرو۔ جو اس سے زیادہ مقرر کرے گا، اس سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ اسی دوران صف کے آخر سے ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس میں اعتراض کیوں ہوا؟ عرض کرنے لگی، مجھے اعتراض اور ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، ایک اور کو جب بہت سارے مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے تہمت لگا کر اور صاف ظلم کر کے واپس ہوگے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عورت نے سچ کہا اور ایک مرد سے غلطی ہوئی۔ مسروق بن اجدع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افراز ہو کر فرمایا،
اے لوگو، تم اپنی بیویوں کے مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ زیادہ مہر مقرر نہیں فرماتے تھے، اس لیے 400 سے زیادہ مہر مناسب نہیں۔ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا تقوی اور عزت کے زیادہ لائق ہوتا تو تم ان سے کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکتے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ صحابہ کرام نے 400 زیادہ مہر مقرر کیے ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے نیچے اترے تو ایک قریشی عورت نے اعتراض کیا اور عرض کیا، آپ نے 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے لوگوں کو منع کیوں کیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن مجید کی آیات نہیں سنی؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کون سی آیات ہے؟ عرض کیا، فرمان خداوندی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیات سنتے ہی عرض کیا، اے اللہ تو معاف فرما دے، عمر سے تو ہر انسان سمجھ زیادہ رکھتا ہے۔ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے منع کیا تھا، اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اپنے مال سے جتنا مرضی کوئی مہر مقرر کرے، اسے عام اجازت ہے۔ ابو العالیہ سامی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے مقام پر تشریف لائے۔ آپ نے سوتی کپڑے کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو میلی ہو چکی تھی، گریبان پھٹا ہوا تھا، ٹوپی اور عمامہ بھی نہیں تھا۔ فرمایا، اس بستی کے چودھری کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، اس سے فرمایا، مجھے عاریہ ایک قمیض دو اور میری قمیض کو دھو کر سلائی کر دو۔ چنانچہ قطان کی ایک قمیض پیش کی گئی۔ فرمایا، یہ کس چیز کا بنا ہوا کپڑا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قطان کا بنا ہوا کپڑا ہے۔ فرمایا، قطان کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی کہ قطان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی قمیض اتاری اور قطان والی قمیض پہن لی، اس کو دھو کر سلائی کروائی گئی۔ بستی کے چودھری نے عرض کیا، آپ عرب کے شہنشاہ ہیں، اس علاقے میں سواری کے لیے اونٹ استعمال نہیں ہوتے بلکہ گھوڑا استعمال ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا بغیر زین کاٹھی اور جھل کے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس پر سواری کی، پھر فرمایا، تم اسے روکو۔ میرا خیال نہیں تھا کہ لوگ شیاطین پر سوار ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اونٹ پر ہی سوار ہوئے۔ حشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں تشریف لائے تو لشکر کے امیر ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کہنے لگے، ابھی وہ آنے والے ہیں۔ اتنے میں وہ اپنی اونٹنی کو رسی کی نکیل ڈال کر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دینے اور حال احوال پوچھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت دی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں دیکھا کہ سوائے ایک تلوار، کمان اور
کجوے کہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ کچھ اور ساز و سامان بھی رکھتے تو بہتر ہوتا۔ عرض کیا اے امیر المومنین، یہ ہمیں ہماری آرام گاہ یعنی قبر تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے سفر میں پانی سے گزرنا پڑا تو سواری سے اتر کر موزے اور جوتے ہاتھ میں پکڑ کر تہمند اوپر اٹھا کر سواری کی نکیل ہاتھ میں تھام کر ننگے پاؤں پانی میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ عرض کیا یا امیر المومنین، آپ نے اس سرزمین پر آ کر یہ کیا کام اختیار کیا ہے؟ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چھاتی میں ایک گھونسا مار کر فرمایا اے ابو عبیدہ، یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو اچھا تھا، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ پھر فرمایا بے شک تم تمام لوگوں میں کمزور اور ذلیل جانے جاتے تھے، تم بے وقت تھے، اللہ کریم نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں عزت و مقام عطا فرمایا۔ اگر تم اسلامی طریقے کے علاوہ کسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ملک شام کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا اور آپ اپنی حاجت کے لیے گئے تو میں نے اپنی پوستین اتار کر اپنے کجوے پر ڈال دی۔ جب ہم چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اونٹنی پر سوار ہوئے اور میں ان کی اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑا۔ جب ملک شام میں داخل ہوئے تو لوگ ہمارے قریب ہوئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو بتا رہا تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا ہے کہ تمہاری نظریں ایسے لوگوں کی سواریوں پر لگی ہیں جن کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرد اجمی لوگوں کی سواریاں ہیں۔ اسماعیل بن قیس فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لائے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بھرپور استقبال کیا اور ساتھ عرض کیا یا امیر المومنین، یہاں اونٹ کی سواری کا رواج نہیں ہے، اگر آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا حکم وہاں سے آیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میری اونٹنی کو چلنے دو۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی چھت کے پر نالے کا رخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغی ذبح کی تو اس کا خون پر نالے سے نیچے بہہ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر کپڑے پہنے ہوئے جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو اس خون کی چھینٹیں حضرت عمر کے کپڑوں پر پڑ گئیں۔ حضرت عمر نے پر نالہ اتارنے کا حکم جاری فرمایا، حکم کی تعمیل کی گئی، پھر گھر واپس جا کر کپڑے تبدیل کر کے جمعہ کے لیے گئے۔ جا کر مسجد میں نماز جمعہ پڑھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، فرمانے لگے
یا امیر المومنین، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خود رکھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آپ میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ اسی جگہ پر لگا دو جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔